ظاہر ہے کہ اب یہ واقعہ جیسے ہے جی تو یہ تو رپورٹ نہیں ہوا تھا، تو اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہیں. ان طاقتوں کو جو آئین اور قانون کے تحت رہ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں ان کو دبانے کے بجائے ہمیں واضح طور پر جو دہشت گردی ہے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہے لوگوں کو بلاسفمی کیسز میں، جو ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. علماء ہیں وہ تو ہم سے اتفاق کرتے ہیں کہ دین کے نام پر اس طرح سے لوگوں کو جبر کرنا، ان پہ جھوٹے کیسز بنانا، تو یہ سب تو نہایت غلط ہے. پچھلے دنوں ہماری جتنے بھی پولیٹیشین سے آپ بات ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2007 اور 8 سے بھی بہت زیادہ خراب حالات ہیں اس وقت. اور ریاست بجائے اس کے کہ کمزور شہریوں کے، کمزور طبقات کا ساتھ دینے کے، وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. ویورز السلام علیکم. ویورز، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اکثر خبریں دیکھنے میں آتی ہیں، خاص کر جب ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہو جیسے آنر کلنگ یا مائنورٹیز سے ریلیٹڈ یا کوئی اس طرح کے اور ایشوز جو کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے حوالے سے اکثر ذکر ہوتا ہے. آج کل بھی ایسا ہی واقعہ جو رونما ہوا تھا بلوچستان میں کافی عرصہ پہلے، اور جو کہ آج کل کافی وائرل ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا. پھر اس کے بعد بڑے اعلیٰ پیمانے پر حکومت نے اس کا نوٹس لیا، ساری سیاسی جماعتیں اس کو کنڈیم کر رہی ہے. جو ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ بلوچستان میں رونما ہوا ہے، جو ایک مرد اور ایک عورت کو جس طریقے سے آنر کلنگ کے نام پہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے HRCP کے سیکرٹری جنرل جناب حارث خلیق صاحب. ویلکم سر. بہت شکریہ. حارث صاحب، شروع ہی اس واقعے سے کرتے ہیں جو آج تو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلایا ہے، ساری سیاسی جماعتیں کنڈیم کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، ANP. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر حکومتی رسپانس کو؟ اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. دیکھیے 2024 میں ولایت صاحب 2024 میں 400 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں آنر کلنگ کے پورے پاکستان میں. جی. اور یہ صرف بلوچستان سے اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، آبادی ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. جی. لیکن سندھ میں، پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، بلوچستان، ہر جگہ آپ کو پورے پاکستان میں. اور یہ جو رپورٹ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب یہ واقعہ جیسے ہے، اگر اس کی ویڈیو کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد اگر نکلی ہے جی تو یہ تو رپورٹ نہیں ہوا تھا نا. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے کہ 400 کا بھی رپورٹ ہونا، ایک واقعہ بھی ایسا ہونا جو ہے وہ قوم کے ضمیر پر بوجھ بنتا ہے. صحیح. اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کی جو وجوہات ہیں، دیکھیے کچھ تو ہمارے ہاں ایک جو پرانا جو ایک فرسودہ ایک نظام، ہمارے کلچرل مسائل ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ان میں بعض روایات بہت مثبت ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض روایات نہایت منفی ہیں. اور جب کوئی سماج آگے بڑھتا ہے، کوئی ملک آگے بڑھتا ہے یا کمیونٹی آگے بڑھتی ہے، تو وہ جو اپنے منفی جو روایات ہوتی ہیں انہیں ترک کرتے ہیں، اور جو مثبت روایات ہیں ان پہ بلڈ کرتے ہیں، ان پہ آگے چلتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس قسم کی ہمارے ہاں سیاست، معیشت اور معاشرت رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو منفی روایات ہیں وہ تو قائم و دائم ہیں، اور جو مثبت روایات ہماری تھیں ہمارے کلچر کی، وہ ختم ہو رہی ہیں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعات، اس قسم کے واقعات میں اضافہ بھی ہے، لیکن اب رپورٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، شعور میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے. سوشل میڈیا کا بھی ایک کنٹریبیوشن، سوشل میڈیا کا کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب پولیس کی، اگر جو ہم تو پولیس سے HRCP تو ریلائی کرتا ہے سرکار کے اپنے اعداد و شمار پہ زیادہ تر، یعنی جہاں وہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہوتے وہاں پھر ہم کوئی غیر سرکاری ذرائع جو یعنی مستند جہاں سے ہمیں نمبرز ملیں. تو نمبرز امپورٹنٹ نہیں ہیں، ٹرینڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بچہ، ایک لڑکا لڑکی اگر
اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں یا ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مطلب ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو ریاست ذمہ دار ہے اپنے شہریوں کی تحفظ کی. اور اس میں جو ایک اور جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے جاگیردار ہیں یا سردار ہیں ان کو تحفظ ریاست فراہم کرتی ہے، ان کے ذریعے سے اپنے کام کراتی ہے. یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، لیجسلیچرز میں آتے ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں یا قومی وفاقی ہوں. اور جو عوام ہیں، جو ان کے یعنی قبائل میں جو لوگ ہیں یا جو زمین پہ جو حاری ہیں یا کسان ہیں، مزارع ہیں، ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو اشرافیہ ہے پاکستان کا وہ سارا آپس میں اکٹھا ہے اور وہ ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ریاست بجائے اس کے کہ کمزور شہریوں کے، کمزور طبقات کے کا ساتھ دینے کے، وہ بھی ان کا ساتھ دیتی. یہ حارث صاحب آپ نے جو ایک بات کی تو یہ تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے، بلکہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو فیوڈلز ہوتے ہیں اس طرح، خاص کر بلوچستان کا واقعہ. لیکن مجھے ایک وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک فیملی نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے اینٹیں مار مار کے قتل کیا تھا کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اسلحہ خرید سکے، لیکن آنر کلنگ انہوں نے بھی کی تھی کیونکہ انہوں نے پسند کی. تو یہ تو بنیادی طور پر پھر ایک سوچ کی، ایک اس کی بات ہو گئی. بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، بہت اصلاحات کی ضرورت ہے، سماجی اصلاحات کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. دیکھیں ہم لوگوں کا، آپ کا میرا جس قسم کا کام ہے، یعنی اگر ہم صحافی ہیں یا ہم اگر انسانی حقوق کے دفاع کار ہیں یا ہماری بہت زیادہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہماری بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ سیاست پہ رہتی ہے اور اس پہ خبر بنتی ہے، اس سے سنسنی پیدا ہوتی ہے ایک. لیکن جو ہماری جو سماجی اصلاح کا معاملہ ہے، جو سوشل ریفارم کے موومنٹس ہیں، جیسے مہاتما گاندھی نے چلایا تھا یا سر سید احمد خان نے چلایا تھا یا باچا خان نے چلایا تھا، دیکھیں نا یہ لوگ سیاست کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریفارمز بھی کرتے تھے نا. یا پوپلزئی صاحب تھے جو خاکروبوں کے بہت بڑے چیمپئن تھے ان کے حقوق کے، پختونخوا میں، پشاور اس وقت جو صوبہ سرحد تھا پشاور میں، اور پوپلزئی صاحب نے نہ جانے کتنے برس جو ہے انگریز کی جیل کاٹی ہے. اسی طرح باچا خان نے کتنے برس جیل کاٹی ہے. لیکن باچا خان نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور تعلیم کو ویسے بھی عام کرنے کے لیے جو اسکول کھولنے اور جو ایک تعلیم کی مہم انہوں نے چلائی. سر سید کا بھی ایسے ہی ہے، ایک اپنا وقت تھا ان کا، ظاہر ہے اس وقت انگریز کا اقتدار تازہ جمع تھا تو وہ بغاوت اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کالج قائم کیا، اسکول قائم کیا. ان کے سر جو ان کی جو یا ان کی فکر کو جو پارٹیاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جو اس وقت ہم دیکھیں اے این پی ہو گیا، وہ نہیں کر رہی ان کی پیپلز پارٹی، سر وہ بھی بیانات کی حد تک نہیں کوئی وہ بیانات بھی چند ان کے لیڈرز ہیں جو بیانات دیتے ہیں، باقی تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے اپنی مدعیت میں کیس کیا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے. لیکن یہ بات صرف ایک واقعے تک معاملہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے، چونکہ میڈیا کا بھی یہ مسئلہ ہے. پھر گلگت بلتستان کے میں کل ایک واقعے کی اسی طرح کے ایک رپورٹ آئی، اس کا بھی یعنی ایویڈنس تلاش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن یہ تو پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہیں، اور یہ محض یہ ایک آنر کلنگ کے مسائل نہیں ہیں. پاکستان میں خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف، کمزور مائنورٹیز کے خلاف، کمزور طبقات کے خلاف ایک پوری ایک جو ہے آپ یعنی کرائمز کی ایک جو رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ سب دیکھنے کی بات. یہ جو حارث صاحب ایک جو طبقہ ہے پاکستان میں، بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو دینی طبقہ ہے یا جو ریلیجس جو جماعتیں ہیں، وہ ان چیزوں پہ اس سے اتفاق نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہے لوگوں کو بلاسفمی کیسز میں یا کچھ اس طرح کا جو ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. اگر ایچ آر سی پی اٹھاتا ہے یا کوئی اور ادارے اٹھاتے ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ علماء ہیں، وہ تو ہم سے اتفاق کرتے ہیں ٹھیک کہ دین کے نام پر یہ اس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنانا، جبر کرنا ان پہ،
اور جبر کے علاوہ جھوٹے کیسز بنانا، تو یہ سب تو نہایت غلط ہے، یہ تو خلاف ہے. یعنی جو یہاں کا جو میجورٹی فیتھ ہے اس کے مطابق یہ تو بات درست نہیں ہے. تو وہ تو نہیں کرتے اختلاف، لیکن جو سیاسی جماعتیں ان کے اپنے مفادات ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، اور وہ اپنی کنسٹیچوئنسی کو خوش کرنے کے لیے خاص طرح کی جو شدت پسندی ہے اسے ہوا دیتی ہیں ووٹ بینک کے لیے. ہاں، لیکن اس میں صرف دینی جماعتیں تو نہیں ہیں. دیکھیں آپ کی مین سٹریم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح کے بیانات دیتی ہیں. اور آپ جو بادشاہ خان کی بات کر رہے تھے، تو ان کے جو پڑپوتے ہیں انہوں نے ابھی کیا بچیوں کی شادی کی عمر سے متعلق تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، تو وہ تو بادشاہ خان کی سوچ نہیں ہے. حالانکہ کل کے ایشو پہ ان کی بہت اچھی کل کے ایشو پہ اچھی اسپیچ ہے، بالکل. میں لیکن دیکھیے نا، جہاں پر ایک کنسٹیچوئنسی کو برقرار رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جہاں دیکھیں بیسر انسٹنکٹس جو ہوتی ہے نا انسان کی، جو بنیادی جبلت ہے، غصہ ہے، اس میں نفرت کو ابھارنا ہے، اس میں ادرائزیشن ہے، اپنے سے دوسرے کو مختلف قرار دے کے اس پر الزام، اپنی غلطیوں کا الزام اس پر دھرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی اسٹیٹس مین شپ جو ہوتی ہے، یا اسٹیٹس وومن شپ جسے آپ کہہ لیں، جو میرا خیال ہے کہ آخری سیاستدان ان میں اگر اس کی کچھ رمق تھی تو وہ بے نظیر بھٹو تھیں. تو اس کے بعد ہمیں کوئی مین سٹریم سیاست میں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. بے نظیر بھٹو سے یاد آیا سر کہ اگر ہم وہ والا دور یاد کریں 2011 والا، جب شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر کے جو واقعات ہوئے تھے، تو اس دور میں پیپلز پارٹی حکومت میں تھی. اور اگر پیپلز پارٹی کا کردار ہم یاد کریں تو وہ بڑا ایک انفارچونیٹ سا ہے، جو کہ ان کی اپنا منشور دیکھے، ان کی اپنی جو مطلب اس حوالے سے تھی. لیکن وہی آپ والی بات کہ بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد پھر وہ اس طرح سے ووکل نہیں رہے ان ایشوز پہ. یہ آپ کی بات صحیح ہے سر. حارث صاحب، اس وقت جو پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اسپیشلی سر اگر میں بات کروں مرجڈ ایریاز کی، جو ہمارے نیولی مرج ڈسٹرکٹ، جو کہ وزیرستان میں باجوڑ میں مولانا خان زیب کا ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے. اور سر دوسرا یہ کہ کافی جو مرجڈ ایریاز ہیں اس میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پچھلے دنوں ہماری جتنے بھی پولیٹیشین سے آپ بات ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2007 اور 8 سے بھی بہت زیادہ خراب حالات ہیں اس وقت مرج ایریاز میں. ایچ آر سی پی اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے سر؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بڑا واضح ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو، صوبائی حکومت کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی. بہت واضح ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی یا شدت پسندی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے پھر کوئی محفوظ نہیں رہتا. ٹھیک، تو آپ اس کو کنٹین نہیں کر سکتے. تو یہ جو کنٹینمنٹ کی، اور کچھ علاقے میں ایسا ہونے دیں تاکہ باقی علاقے اس سے محفوظ رہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، جب ایک مرتبہ یہ لہر ابھرتی ہے، پھیلتی ہے، تو یہ صرف جو ضم شدہ اضلاع ہیں، فارمر فاٹا، اس تک محدود نہیں رہے گا، اور محدود ہے بھی نہیں. اگر آپ دوستوں سے پوچھیں کہ کرک میں کیا صورتحال ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا صورتحال ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، اور یا پشاور کے نواحی علاقوں میں کیا صورتحال بن رہی ہے اس وقت، تو یہ تو رکے گا نہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں باہر کی طاقتیں، باہر کے ملک اس میں ملوث ہیں، تو ہوں گے. مطلب ظاہر ہے کہ میرے پاس تو وہ لیکن ہماری ذرائع اپنی نہیں بھی غلطیاں ہوں گی. لیکن ہماری اپنی بھی تو کچھ غلطیاں ہیں نا. ہماری اپنے، ہمیں ان کو ایک تو دیکھیے مین سٹریم جو ہوتا ہے نا، جب آپ سیاست کو، سیاسی عمل کو چلنے دیں تو اس طرح کے بہت سے مسائل پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ سیاسی عمل میں بھی رکاوٹ ڈالیں، اس کو بھی ڈاکٹر کریں، اسے مینیپولیٹ کریں، اور لوگوں کی نمائندگی نہ ہو. اب دیکھیں علی وزیر کا کیا قصور ہے اتنے سالوں سے، جو وہ کبھی ایک جیل میں، پورے پاکستان کی ہر جیل آپ نے ان کو گھما دی ہے، پھرا دیا ہے انہیں، ہر جگہ رکھا ہے، ہب چوکی تک میں رکھا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ نمائندہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، اس وقت تو خیر وہ نہیں ہے ایم این اے، لیکن وہ جب ایم این اے تھے تب بھی ان کو پیش نہیں کیا جاتا تھا اسپیکر کے کہنے کے باوجود. اسمبلی کے سیشنز کے لیے بمشکل وہ ایک آدھ بار آئے ہیں. تو مطلب اس طرح کی جو ہے، ہمیں بجائے ان طاقتوں کو جو آئین اور قانون کے تحت رہ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں، ان کو دبانے کے بجائے ہمیں واضح طور پر جو دہشت گردی ہے اور جو شدت پسندی ہے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک کوئی زبانی کلامی تو سننے میں آتا ہے، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ عمل
نظر نہیں آ رہا. وہ تو ظاہر بات ہے سر کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے نتائج دن بدن خراب ہوتے جا رہے. حارث صاحب ہمیں یاد ہے کہ جب بلوچستان کی سچویشن تھی آسما جہانگیر صاحبہ کی قیادت میں 1-2 دفعہ میرے خیال سے ڈیلیگیشن بلوچستان گیا تھا بگٹی صاحب سے ملاقات کرنے. اس طرح کے جو تھے ہم دیکھتے تھے ایکٹیویٹی سر HRCP کا دیکھے یا اور NGOs جو بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں سر. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کوئی آپ کا پلان کوئی منصوبہ کہ ابھی ہو کیا ہے؟ اچھا پچھلے ہفتے ہمارا بہت ہی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کہاں پہ سر؟ جس میں بلوچستان، جس میں ہمارے چیئرپرسن اسد بٹ صاحب، کو چیئرپرسن منیز جہانگیر، کچھ اس میں صحافی ہمارے دوستات تھے، اور ہمارے حبیب طاہر ایڈوکیٹ اور کاشف خان پانیزئی جو ہمارے بلوچستان کے وائس چیئر ہیں. یہ تمام لوگ تھے اس مشن میں، اور یہ گورنر سے بھی ملے ہیں، یہ چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں، یہ جو BYC کے جو عہدیداران اور خاندان ہیں ان سے بھی ملے ہیں، یہ دیگر جماعتوں سے، نیشنل پارٹی سے لے کے ہر ایریاز کا ہے سر کوئی جی مرج ایریاز کا بھی پلان ہے. یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، یعنی جہاں تک ہمیں رسائی ملتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے کمیشن، لیکن یہ ہر سال تو نہیں ہو سکتا. ہر سال ہم اعداد و شمار اور جو واقعات اور وہ سب اکٹھے کرتے ہیں، جو ہماری اینیول فلیگ شپ جو اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، جیسی پورے ساؤتھ ایشیا میں کوئی اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ایسی رپورٹ نہیں نکالتا. دنیا میں اس کی مثالیں کم ہیں. تو ہم یہ 30-35 سال سے وہ رپورٹ چھاپ رہے ہیں. تو اس میں تو ہم کرتے ہیں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مشنز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھی ہوتے ہیں، سولیڈیرٹی کے مشنز بھی ہوتے ہیں، اور انفارمیشن کلیکشن کے مشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن بڑے مشن 2 سال میں ایک ہوتا ہے اور وہ پابندی سے ہوتا ہے. مطلب وہ پچھلے سال ہم نے سندھ کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں جو صورتحال ہے ٹھیک، اور اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے اب مطلب اتنی ہر سال اس کے، اور سال بسال انفارچونیٹلی کوئی حالات بدلتے بھی نہیں. صحیح، ہاں بالکل. تو وہ 2 برس کے بعد 2 سے 2.5 سال میں ایک مشن ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے بلوچستان میں اعلیٰ سطح کے سرکاری جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے بھی ملے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی ملے ہیں، جو متاثرین ہیں جبری گمشدگیوں کے یا کسی اور معاملے کے، تمام سے HRCP نے ایک باقاعدہ، کیونکہ سر مرج ایریاز میں تو لاکھوں کی تعداد میں IDPs جو کہ متاثر ہو رہے ہیں، بارودی سرنگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ تو بہت زیادہ. جی بالکل، وہاں بھی جائے گا اسی سال یا اگلے سال کے شروع میں، وہاں پہ بھی مشن ہوگا. حارث صاحب پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے سر. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جو بلاسفمی کے کیسز ہیں اس حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے سر. یہ اگر ہم دیکھیں سر تو یہ بھی بڑا سینسیٹیو ایشو ہے پاکستان میں، اور کافی بلکہ ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو برے اثرات ہیں. ایک تو یہ کمیشن کے حوالے سے لوگ، ظاہر بات ہے آپ لوگ یا اور NGOs ہو گئے جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، اس کو ایک اچھا سٹیپ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو اسپیسیفک ایک کمیونٹی ہے سر، تو پاکستان میں ایک یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اگر ایک قانون ہے، ایک لا ہے، اگر ایک اقلیتی فرقہ ہے تو ان کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. کوئی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ لوگوں کو کچھ کرنے کا یا ان کے ساتھ کوئی موقع ملے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ تاثر صحیح ہے یا ان کے ساتھ جو ہوتا ہے تو زیادتی ہوتی ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو زیادتی ہوتی ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ قانون کی پاسداری، قانون اچھا ہے یا برا ہے، اس کو بدلنے کا، اگر اس میں کوئی نقص ہے اسے دور کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے. ٹھیک. صوبائی سطح پہ جو معاملات ہیں وہ صوبائی اسمبلیز کے پاس ہے، اور جو وفاقی سطح پہ معاملات ہیں وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے پاس وہ اختیار ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں اگر قانون میں کوئی سقم ہے اور کوئی نقص ہے تو اس کی نشاندہی کریں، اور ہم اپنے نمائندوں سے توقع کریں اور ایڈوکیسی کریں اور ان سے یہ بات کریں کہ یہ بدلا جائے. اور وہ بدلے جاتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی مثبت قانون سازی کبھی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. ایک پوری ایک یعنی بڑی تصویر کو نظر میں رکھنا چاہیے، مگر پاسداری کرنا جب تک وہ قانون موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلا لحاظ رنگ، نسل، مذہب سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے جو اپنی مذہبی اقلیتیں ہیں
ان کی طرف بہت ناروا سلوک رکھا ہوا ہے سماجی سطح پر بھی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ریاست جو ہے وہ بجائے کمزوروں کا ساتھ دینے کے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست میں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن نظام کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے اور ایلیٹ کیپچر اس طرح کا ہے، اور اس میں اس طرح کی ایک یعنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مسلمان مرد ہیں اور غریب ہیں تو آپ مارجنلائزڈ ہیں. اگر آپ ایک غریب مسلمان عورت ہیں تو آپ اس سے زیادہ مارجنلائزڈ ہیں، اس سے زیادہ حاشیے پر ہیں. اگر آپ ایک غیر مسلم غریب مرد ہیں تو اس سے زیادہ، اور اگر آپ ایک غیر مسلم غریب عورت ہیں تو اس سے بھی زیادہ. تو یہ ڈگریز ہیں ہمارے ہاں مارجنلائزیشن کی. تو ہم نے اپنی دیکھیے نا، پاکستان کی اس وقت 44.7% آبادی عالمی بینک کے فگرز کے مطابق خط غربت سے نیچے ہے، یعنی 36,000 روپے ماہوار سے ان کی آمدنی گھرانے کی کم ہے. ٹھیک. اور پاکستان کی 88% جو گھرانے ہیں ان کی جو انکم ہے وہ 76,000 روپے سے کم ہے ماہوار. ٹھیک. گھرانے کی انکم کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ 12% لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ یعنی ایک معقول باعزت روزگار کما کے زندگی گزار سکتے ہیں. صرف 12% میں بھی بہت تفاوت ہے. مطلب جو ٹاپ 1% ہیں، پھر جو اس کے بعد جو 4% ہیں، پھر تو اس طرح کی صورتحال میں ان مٹیریل کنڈیشنز میں اس میں جو غصہ ہے، جو ایک نفرت ہے، جو سراسیمگی ہے، بد اعتمادی ہے، وہ بڑھتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پر وہ نکالتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو جتھے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بے روزگار نوجوان ہی ہیں نا. اگر کسی کا کوئی کاروبار لگا ہوا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اپنا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے، تو اس کو تو چھٹی نہیں ملے گی کہ وہ 2 مہینے کے لیے جا کے اسلام آباد میں دھرنا دے دے. تو وہ بے روزگار نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں، اور وہ سب ان 88% میں شامل ہیں، ان 88% گھرانوں میں شامل ہیں. تو ہم نے جو ایک بنیادی مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ پاکستان میں لوگوں کی جو مٹیریل کنڈیشنز ہیں، ان کے جو اقتصادی حالات ہیں، انہیں بہتر کرنا ہے. تو اکنامک جسٹس، اکنامک رائٹس اس وقت سب سے اہم ہیں. یعنی شہری حقوق بھی اہم ہیں، سیاسی حقوق بھی اہم ہیں، مگر جو معاشی حقوق لوگوں کے پورے ہونا، نہ پورے ہونے کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. دن بدن خراب اور تعلیم کا نہ ہونا، لیکن نا صحت کی سہولیات کا نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، یعنی تعلیم ان تک رسائی نہ. ابھی تک آپ ہماری آفیشیل، ہمیں تو ایگزیجریٹ کرنے کی، مبالغے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری تو ریاست کا ادارہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، اور یہ اچھی بات ہے کہ مان رہے ہیں تاکہ حل تو نکلے، لیکن وہ کہتا ہے 2024 میں کہ 2,62,00,000 بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتے، یا اس میں ڈراپ آؤٹس بھی شامل ہیں. یہ 2.5 کروڑ کا فگر سر ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہی ہے، اب 2.5 کروڑ سے بڑھ گیا. اب 2.5 کروڑ. اب یہ جو معاملہ ہے نا، تو یہ ان معاملات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. کوئی ملک دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ کیپٹلزم کی آپ سمجھیں کہ یعنی ایک مطلب آماج گاہ ہے کیپٹلزم کی معراج پہ، لیکن پیلی بس موجود ہوتی ہے ہر بچے کو اسکول لے جانے کے لیے سرکاری خرچ پہ. بالکل. تو تعلیم یعنی وہاں کسی کے دانت میں درد ہو جائے اگر اور اس کی انشورنس نہ ہو تو وہ نیو یارک سے لاہور آ کے علاج کرا کے واپس چلا جاتا ہے پاکستانی، وہ بھی سستا پڑتا ہے، وہ اس کو سستا پڑتا ہے. تو صحت کا ان کے ہاں اب خیر اوباما کیئر اور وہ میڈی کیئر وہ سب کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن صحت کے اس طرح کے حالات نہیں ہیں. مگر تعلیم پہ اتنا زور ہے کہ ہر شہری کو، چونکہ آپ سرمایہ دار کی نظر سے بھی دیکھیں تو اس کو ایک ایجوکیٹڈ پروڈکٹیو لیبر فورس بھی تو چاہیے نا. تو یہ اس کا سیلف انٹرسٹ ہے امریکی ریاست کا، جس پہ کاروباری لوگ حاوی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ اسکول جائے گا، تو وہ اس کے لیے ریاست فراہم کرتی ہے وسائل. تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، ہم تو کبھی آؤٹ سورس کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو یوں کر دیں، کبھی اس کو پرائیویٹائز کر دیں، کبھی اس کو کچھ کر دیں. تو ہمیں تعلیم کی بنیادی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، صحت کی، روزگار کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہوگا. اگر ان کے معاشی حالات لوگوں کے بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کام سے لگ جاتے ہیں، کوئی باعزت روزگار ان کو اپنی صلاحیت اور اپنی تعلیم کے مطابق مل جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس ریاست میں تشدد کم ہو جائے گا. حارث صاحب، یہ جو پاکستان میں ایک اور سر جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے سر، اور وہ کافی عرصے سے ظاہر بات ہے کہ ان کے بانی بھی جیل میں ہے، اور وہ جو ہے الزام لگا رہی ہے، بلکہ ان کے یہ الزام تو اب یو ایس کانگریس میں بھی اس پہ وقتاً فوقتاً اکثر وہاں پہ بھی یہ
بات اٹھ جاتی ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ یعنی پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا جو ان کے حقوق ہے وہ سلب کیے جا رہے، یا اس پارٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے سر HRCP کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جو تحریک انصاف کے جو لوگوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ جائز نہیں ہے. جو مقدمات باقاعدہ درست مقدمات ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہیں انہوں نے پیسفل، دیکھیں ہم کہتے ہیں پیسفل اسمبلی اور پیسفل پروٹیسٹ، جہاں وہ پیسفل نہیں تھے اور تو اس کی تو ہم تائید نہیں کرتے. جیسے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو جس طرح پشاور ریڈیو کی عمارت کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس یا دیگر جو بہت ساری انسٹالیشنز ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ غلط ہے. وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے کارکنان یہ کریں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ PTI اس میں انوالو 3 اٹیکس میں؟ دیکھیے وہ تو خود ان کے تو بہت سے لوگ خود کہتے ہیں کہ جی ہم جمع ہوئے تھے اور جو بھی تھا. اب وہ اس میں کیا وہ کچھ ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ تھا، خود کروایا تھا، لیکن جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن اس سب کے علاوہ اس سب سے علاوہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا رسپانس ہے وہ ڈسپروپورشنٹ ہے. ٹھیک، جو ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں، جو خواتین طویل عرصے سے جیلوں میں ہیں، اب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں مثال کے طور پر، جو اور خدیجہ شاہ صاحبہ کو بہت عرصے رکھا، پھر اور خواتین بھی ان کی جیلز میں رہیں، اور جو ایک بڑی تعداد میں اور نوجوان بھی رہے جیل میں، وہ اور ملٹری ٹرائلز سویلین سے کرنا وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہے تو آپ کو اس سے سیاسی جماعت کے طور پر ہی ڈیل کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. حقیقت ہے اور اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو جماعت اسلامی سے بھی اختلاف رہا ہے، ہمیں تو بہت سی دیگر جماعتوں سے بھی اختلاف رہا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو آپ سیاست کرنے کی اجازت نہ دیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کو سیاست کرنے کی اجازت نہ دیں. جہاں وہ اگر یعنی کوئی وینڈلزم ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کام ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ہم تائید نہیں کرتے. کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی جماعت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی گروہ کو نہیں کرنا چاہیے. ملیٹنسی کی، وینڈلزم کی نہیں کی جا سکتی تائید، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو سیاست نہ کرنے دیں. اور پھر ان سے آپ نے اور سلیکٹیو ہوتی ہے نا معاملات. اب یہ باقی جماعتوں میں کون سے الیکشنز پراپرلی ہوتے ہیں انٹر پارٹی. صحیح، لیکن سر زیادہ تر کیسز جو ہے سر، ایک تو چلے نیب کے حوالے سے یا جو بھی اس پارٹی کے خلاف، 9 مئی کے حوالے سے تو کافی سیریس کیسز ہیں سر. جی، جو سیریس کیسز ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو عدالت میں لائیں، ان پہ چلائیں کیسز، اور ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو. جو ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دیں، اور جس پہ ثابت نہیں ہوتا اسے رہا کریں. تو اتنا طویل اس کو کھینچنے کی کیا ضرورت ہے صحیح معاملے کو. صحیح. تھینک یو حارث صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ویورز، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو، خدا حافظ.